الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی طالبات جو کتاب علم القرآن پڑھتی ہیں اس کے متعلق ہمارا درس چل رہا ہے اور اس میں اصطلاحات قرآنیہ کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع پچھلے موضوع سے مناسبت رکھتا ہے اور اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ آج کا موضوع ہمارا شرک ہے۔ شرک کی 4 اقسام ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان کی تھی اور شرک کی 5ویں قسم کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ عقیدہ ہے کہ ہر ذرے کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی، مگر وہ اتنے بڑے عالم کو اکیلا سنبھالنے کا قادر نہیں، اس لیے اس نے مجبوراً اپنے بندوں میں سے بعض بندے عالم کے انتظام کے لیے چن لیے ہیں، جیسے دنیاوی بادشاہ اور ان کے محکمے۔ اب یہ بندے جنہیں عالم کے انتظام میں دخیل بنایا گیا ہے، وہ بندے ہونے کے باوجود رب تبارک و تعالی پر دھونس رکھتے ہیں۔ ہم شرک کی 5ویں قسم کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر ہماری شفاعت کریں تو رب کو مرعوب ہو کر ماننی پڑے، اگر چاہیں تو ہماری بگڑی بنا دیں، ہماری مشکل کشائی کر دیں، جو وہ کہیں رب تبارک و تعالیٰ کو ان کی ماننی پڑے، ورنہ ان کا اس کا عالم بگڑ جائے۔ جیسے اسمبلی کے ممبر کہ اگرچہ وہ سب بادشاہ کی رعایا تو ہیں، مگر ملکی نظام میں ان کو ایسا دخل ہے کہ ملک ان سب کی تدبیر سے چل رہا ہے۔ یہ وہ شرک ہے جس میں عرب کے بہت سے مشرکین گرفتار تھے اور اپنے بت، منات، عزا وغیرہ کو رب کا بندہ مان کر اور سارے عالم کا رب تعالیٰ کو خالق مان کر وہ مشرک تھے۔ اس عقیدے سے کسی کو پکارنا شرک، اسے حاجت روا مشکل کشا ماننا شرک، اس کے سامنے جھکنا شرک، اس کی تعظیم کرنا شرک۔ غرض یہ کہ یہ برابری کا عقیدہ رکھ کر اس کے ساتھ جو تعظیم و توقیر کا معاملہ کیا جائے وہ شرک ہے۔ ان کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ ان مشرکوں میں سے بہت سے وہ ہیں کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے، کہ خالق خدا کو خالق رزاق مانتے ہوئے پھر مشرک ہیں۔ انہی 5ویں قسم کے مشرکین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 61، اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ کس نے آسمان و زمین پیدا کیے تو وہ کہیں گے اللہ نے، تو فرماؤ کہ کیوں بھولے جاتے ہو، کیوں بھولے جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مومنون آیت نمبر 88، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرما دو کہ ہر چیز کی بادشاہی کس کے قبضے میں ہے؟
جو پناہ دیتا ہے اور پناہ نہیں دیا جاتا، بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو کہیں گے اللہ ہی کی ہے، کہو پھر کہاں تم پر جادو پڑا جاتا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 85، فرماؤ کس کی ہے زمین اور اس کی چیزیں اگر تم جانتے ہو۔ سورہ مومنون آیت نمبر 85، تو کہیں گے اللہ کی، فرماؤ کہ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ ان جیسی بہت سی آیات سے معلوم ہوا کہ یہ پانچویں قسم کے مشرک اللہ تعالیٰ کو سب کا خالق، مالک، زندہ کرنے والا، مارنے والا، پناہ دینے والا، عالم کا مدبر مانتے تھے، مگر پھر مشرک تھے۔ یعنی ذات و صفات کا اقرار کرنے کے باوجود مشرک رہے۔ کیوں؟ ہم یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان کے عقائد کے باوجود دو سبب سے مشرک تھے۔ ایک یہ کہ وہ صرف خدا کو عالم کا مالک نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ کو بھی اور دوسرے اپنے معبودوں کو بھی مانتے تھے۔ یہاں للہ میں لام ملکیت کا ہے، یعنی وہ اللہ کی ملکیت مانتے تھے مگر اکیلے کی نہیں، بلکہ ساتھ ہی دوسرے معبودوں کی بھی ملکیت مانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ نہ کہتے تھے کہ ملکیت و قبضہ صرف اللہ کا ہے، اوروں کا نہیں، بلکہ وہ کہتے تھے اللہ کا بھی ہے اور دوسروں کا بھی۔ دوسرے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ اکیلا یہ کام معاذ اللہ نہیں کر سکتا، بلکہ ہمارے بتوں کی مدد سے کرتا ہے۔ ثم معاذ اللہ خود مجبور ہے، اس لیے ان دونوں عقیدوں کی تردید کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 میں کیا فرمایا؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور فرماؤ کہ سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے اولاد نہ بنائی اور نہ اس کے ملک میں کوئی شریک ہے، اور نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا ولی مددگار ہے، تو اس کی بڑھائی بولو۔ اگر یہ مشرکین ملک اور قبضے میں خدا کے سوا کسی کو شریک نہیں مانتے تھے تو یہ تردید کس کی ہو رہی ہے؟ وہ مانتے تھے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں۔ اور یہ کس سے کلام ہو رہا ہے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 97-98 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ دوزخ میں مشرکین اپنے بتوں سے کہیں گے جن کو وہ پکارتے تھے، کیا مان کے یہ اللہ کے مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ مجبور ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ اپنے بتوں کو معبود سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ شعراء آیت نمبر 97-98 میں کیا فرما رہا ہے؟ دوزخ میں مشرکین اپنے بتوں سے کہیں گے، اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں، کیونکہ ہم تم کو رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے۔ اگر یہ مشرک مسلمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا خالق، مالک، بلا شرکت غیر مانتے تھے تو برابری کرنے کے کیا معنی ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے برابر ان لوگوں کو مانتے تھے، یعنی وہ کسی کو اگر پکارتے تھے تو رب کے برابر سمجھ کے پکارتے تھے۔ تو یہ برابر سمجھنا تو معبود ہوا نا۔ ہم اس چیز کا رد پہلے بھی کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر جو بدعت اور شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے
کہ یہ غیر اللہ کو جو پکارتے ہیں اللہ نے قرآن میں منع فرمایا، تو یہ بات واضح ہو جائے کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وہاں ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے تھے تو ان کو معبود سمجھ کے، اللہ کی ملکیت میں ان کو شریک دار، شرکت کرنے والا سمجھ کر۔ دیکھیں سورہ انبیاء آیت نمبر 43 کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں؟ وہ اپنی جانوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی کوئی یاری ہو۔ اس آیت میں مشرکین کے اسی عقیدے کی تردید ہے کہ ہمارے معبود ہمیں خدا سے مقابلہ کر کے معاذ اللہ بچا سکتے ہیں۔ مسلمان کا کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ اس کو معبود سمجھتے ہیں، خدا کے مقابلے میں لاتے ہیں، نہیں، بلکہ مسلمان اگر کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا علی مدد، یا غوث پاک مدد، تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ ان کو اللہ کا بندہ، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اور اگر ہم ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں تو معاذ اللہ خدا سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خصوصیت عطا کی۔ دیکھیں سورہ میں نے ابھی پیچھے جس کا ترجمہ کیا کون سی آیت تھی؟ سورہ انبیاء۔ اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 143، صرف 43 اور 44 اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بلکہ انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں۔ فرما دو کہ کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہو اور نہ عقل رکھیں، فرما دو ساری شفاعتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کہ یہاں شفاعت کا جو منع کیا گیا ہے یہ کون سی شفاعت؟ وہ جو مشرکین سمجھتے تھے کہ ہمارے بت ہماری سفارش کریں گے، اللہ سے لڑ جھگڑ کر ہمیں جنت میں داخل کروا دیں گے، معاذ اللہ۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت کبریٰ رسول کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے ان کو یہ منصب عطا کیا ہے کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ نے مقام محمود کا ان سے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا کیونکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اچھا، اس آیت میں مشرکین کے اسی عقیدے کی تردید ہے، ہمارے معبود بغیر اذن الہی دھونس کی شفاعت کر کے ہمیں اس کے غضب سے بچا سکتے، اسی لیے اس جگہ بتوں کے مالک نہ ہونے اور رب کی ملکیت کا ذکر ہے، یعنی ملک میں شریک ہونے کی وجہ سے اس کے ہاں کوئی شفیع نہیں ہے کہ اللہ کی ملکیت میں اگر کوئی اس کا شریک ہو جائے تو پھر اس کی شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن رسول کی شفاعت اللہ کی ملک میں شرکت نہیں، وہ تو اس کے محبوب ہیں، وہ تو اس کے بندے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیوں معبود پیدا نہیں ہوتے، وہ بندہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لے گیا اللہ اپنے خاص بندے کو رات کے قلیل حصے میں، ہے نا، کچھ شاید تھوڑا ترجمہ آگے پیچھے مجھ سے ہو رہا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو وہاں بندے کا لفظ ذکر کیا نا اللہ نے، تو معبود تو بندے ہیں، ہم ان کو بندہ سمجھتے ہیں، اگر بندہ سمجھ کے کسی کو پکارا جائے تو یہ بالکل جائز ہے اور اس کے اندر شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشرکین عرب کا شرک ایک ہی طرح کا نہیں تھا بلکہ اس کی 5 صورتیں تھیں، خالق کا انکار اور زمانے کو مؤثر ماننا، چند مستقل خالق ماننا، اللہ کو ایک مان کر اس کی اولاد ماننا، اللہ کو ایک مان کر اسے تھکن کی وجہ سے معطل ماننا، اللہ کو خالق و مالک مان کر اسے دوسرے کا محتاج ماننا، جیسے اسمبلی کی ممبر شاہان موجودہ کے لیے اور انہیں ملکیت اور خدائی میں دخیل ماننا،
ان 5 کے سوا اور چھٹی قسم کا شرک ثابت نہیں۔ ان 5 قسم کے مشرکین کے لیے 5 ہی قسم کی تردیدیں قرآن میں آئی ہیں، جن 5 کا ذکر، ان 5 کا ذکر سورہ اخلاص میں اس طرح ہے قل هو اللہ احد میں دہریوں کا رد کہ اللہ عالم کا خالق ہے، احد میں ان مشرکین کا رد جو عالم کے 2 خالق مستقل مانتے تھے تاکہ عالم کا کام چلے، لم یلد ولم یولد میں ان مشرکین کا رد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کو رب تعالیٰ کا بیٹا، فرشتوں کو رب تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، ولم یکن لہ کفوا احد میں ان لوگوں کا رد جو خالق کو تھکا ہوا مان کر مدبر عالم اوروں کو مانتے تھے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، پہلے میں اعتراض آپ کے سامنے بیان کروں۔ مشرکین عرب بھی اپنے بتوں کو خدا کے ہاں سفارشی اور خدا رسی کا وسیلہ مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ اس قسم کے سوال اٹھتے ہیں، دیکھنے والے بھی توجہ سے ان اعتراضات کو سنیں اور اس کا جواب بھی سنیں تاکہ تشفی ہو جائے اور ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کر سکیں۔ یہ جو عرب تھے، مشرکین عرب، یہ اپنے بتوں کو خدا کے ہاں سفارشی اور خدا رسی کا وسیلہ مانتے تھے، اور مسلمان بھی نبیوں ولیوں کو شفیع اور وسیلہ مانتے ہیں، تو وہ کیوں مشرک ہو گئے اور یہ کیوں مومن رہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب بھی سنیے۔ 2 طرح فرق ہے ان مشرکین میں اور مسلمانوں میں، مومنین میں، کہ مشرکین خدا کے دشمنوں یعنی بتوں وغیرہ کو سفارشی اور وسیلہ سمجھتے تھے۔ مشرکین عرب بتوں اور خدا کے دشمنوں، بت جو تھے خدا کے دشمن ہی تھے، ان کو کیا سمجھتے تھے؟ سفارشی اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ، جو کہ واقع میں ایسے نہ تھے، حقیقت میں ایسے نہیں تھے نا وہ۔ اور مومنین اللہ کے محبوبوں کو شفیع اور وسیلہ سمجھتے ہیں۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بتوں کو سفارشی سمجھتے تھے اور مومنین اللہ کے محبوبوں کو شفیع اور وسیلہ سمجھتے ہیں، لہذا وہ کافر ہوئے اور یہ مومن رہے۔ اسی طرح ایک اور اعتراض، مشرکین عرب کا شرک صرف اس لیے تھا کہ وہ مخلوق کو فریاد رس، مشکل کشا، شفیع، حاجت روا، دور سے پکار سننے والا، عالم غیب وسیلہ مانتے تھے، اور وہ اپنے بتوں کو خالق، مالک، رازق، قابض موت و حیات، بخشنے والا نہیں مانتے۔ اللہ کا بندہ مان کر یہ 5 باتیں ان میں ثابت کرتے تھے، قرآن کے فتوے سے وہ مشرک ہوئے۔ لہذا موجودہ مسلمان جو نبیوں ولیوں کے لیے یہ مذکورہ بالا چیزیں جو ہم نے بیان کی ثابت کرتے ہیں، وہ بھی انہی کی طرح مشرک ہیں، اگرچہ انہیں خدا کا بندہ مان کر ہی کریں، چونکہ یہ کام مافوق الاسباب مخلوق کے لیے ثابت کرتے تھے، مشرک ہوئے۔ اب اس کا جواب بھی سماعت، یہ محض غلط اور قرآن کریم پر افترا، قرآن کریم پر افترا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ جب تک رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کو برابر نہ مانا جائے، شرک نہیں ہو سکتا۔ وہ بتوں کو رب تعالیٰ کے مقابل ان صفتوں سے موصوف کرتے ہیں۔ مومن رب تعالیٰ کے اذن سے انہیں محض اللہ کا بندہ جان کر مانتا ہے، لہذا وہ مومن ہے۔ ان اللہ کے بندوں کے لیے صفات کریم، یہ صفات قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ قرآنی آیات ملاحظہ سنیے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بإذن اللہ مردوں کو زندہ، اندھوں کوڑیوں کو اچھا کر سکتا ہوں، ہے نا؟ میں بإذن اللہ ہی مٹی کی شکل میں پھونک مار کر پرندہ بنا سکتا ہوں۔ جو کچھ تم گھر میں کھاؤ یا بچاؤ بتا سکتے ہو۔
یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری کمین میرے والد کی آنکھوں پہ لگا دو، انہیں آرام ہوگا۔ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا میں تمہیں بیٹا دوں گا۔ ان تمام فوق الاسباب، مشکل کشائی، حاجت روائی، علم غیب، سب کچھ آ گیا نا۔ حضرت جبریل کی گھوڑی کی ٹاپ کی خاک نے بے جان بچڑے میں جان ڈال دی۔ یہ کون کس طرف اشارہ ہے؟ سامری جادوگر نے جب یہ کام کیا تھا۔ یہ مافوق الاسباب زندگی دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصائے دم میں لاٹھی اور دم میں زندہ سانپ بن جاتا تھا۔ ایسے اتنا لاٹھی جو تھی وہ سانپ بن جاتا تھا۔ آپ کے ہاتھ کی برکت سے حضرت آصف آگ چھپکنے سے پہلے تخت بلقیس یمن سے شام میں لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان بیٹھے ہوئے یوسف علیہ السلام کو 7 تالوں سے بند کوٹھڑی میں برے ارادے سے بچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روحوں کو حج کے لیے پکارا اور تا قیامت آنے والی روحوں نے سن لیا۔ یہ تمام معجزات قرآن کریم سے ثابت ہیں، جن کی آیات انشاءاللہ ہم آگے سن لیں۔ پتہ یہ چلا کہ مشرکین جو اپنے بتوں کو پکارتے تھے وہ شرک تھا، اور مومنین جو بندوں کو پکارتے ہیں وہ معبود سمجھ کر نہیں پکارتے۔ فرق وہی ہے کہ باذن اللہ یہ چیزیں بندوں کو ثابت ہم نے جو پیچھے بتائی کہ وہ مدد کر سکتے ہیں، باذن اللہ یہ بات ثابت ہے کہ وہ مدد کر سکتے ہیں اور وہ بندے ہیں، اس لیے مومنین ان کو پکارتے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو یہ عقیدے جو اسلام کے عقائد کے منافی ہوں اور ایسے غلط پروپیگنڈے کہ مسلمانوں کو اسلام کے خلاف کر دیا جائے، ایسی چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ ہم نے واضح طور پر یہ بات سن لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو مشرک کہا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود سمجھ کر پکارتے تھے، اللہ کی ذات و صفات میں ان کو شریک مانتے تھے، اللہ کے عالم میں اس ملکیت میں ان پکارنے والوں کو شریک سمجھتے تھے۔ لیکن مسلمان جب کسی کو پکارتا ہے نہ معبود سمجھتا ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ ملکیت میں، بلکہ وہ مسلمان مومن اللہ کے محبوب بندوں کو جب بھی پکارتا ہے بندہ سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ صحیح العقیدہ مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔